بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج الاولیاء سراج الاصفیاء شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شیخ شرف الدین ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ اجمعین، یہ وہ عظیم اور مبارک ہستی ہیں جنہوں نے عظیم روحانی سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ڈالی اور اپنے کمالات باطنی اور صلاحیت روحانی سے چشتیہ نظام و فکر و عمل کی عظیم اور مستحکم روحانی سلطنت قائم فرمائی۔ چشت موجودہ جغرافیہ حدود کے مطابق افغانستان کے قصبے ہرات کا مشہور شہر ہے۔ تاریخ کے تذکرہ نگاروں کی تحریر کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ملک شام سے تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو اسحاق شامی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت شیخ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد علوم باطن کی تکمیل کے لیے مرشد حق اور مرد کامل کی تلاش میں شب روز فکر مند رہتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو رہتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مرد کامل عطا فرمائے کہ جس کی صحبت حق اور کامل رہنمائی سے ذات حق کی پہچان، معرفت الہی اور علوم باطنی کی تکمیل ہو سکے۔ اسی غور و فکر و استغراق یعنی مراقبے کی کیفیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت شیخ ممشاد نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت نصیب ہوئی اور ان کے دامن ولایت سے وابستہ ہونے کا اشارہ عطا ہوا۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء فرماتے ہیں کہ اس غیبی ارشاد کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ملک شام سے عراق کے مشہور شہر بغداد تشریف لائے۔ بغداد اس زمانے میں علم و فضل کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء دین، محدثین، مفکرین اور مشائخ عظام اس شہر میں رونق افروز تھے، اور انہی برگزیدہ ہستیوں کی وجہ سے شہر بغداد علوم ظاہر اور باطن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک حضرت شیخ ابو ممشاد نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عراق کے مشائخ عظام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا روحانی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق شام سے بغداد تشریف لائے اور حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت شیخ کے دامن کرم اور صحبت ولایت سے وابستہ ہو کر حضرت شیخ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت شیخ نے آپ کا نام دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میرا نام ابو اسحاق شامی ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے آپ کو ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ اہل چشت کے لوگ آپ سے ہدایت پائیں گے، اور جو لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہوں گے ان کو بھی لوگ قیامت تک چشتی کہیں گے۔ 7 برس تک مرشد کامل کی خدمت میں رہ کر روحانیت اور معرفت کی منازل طے فرمائی۔ مرشد کامل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی خاص توجہ اور نظر عنایت سے روحانی اسرار و رموز اور علوم باطنی کی تکمیل فرمائی اور خرقہ ولایت سے سرفراز فرمایا اور ولایت چشت عطا فرمائی۔ تذکرہ نگاروں کے تحقیق کے مطابق حضرت شیخ ابو اسحاق چشتی 260 ہجری میں موجودہ افغانستان کے صوبہ ہرات کے شہر چشت میں جلوہ افروز ہوئے اور پیر مرشد کے حکم کے مطابق دینی اور روحانی رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اہل چشت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ولایت سے فیضیاب ہونے لگے۔ مخلوق خدا کی ایک کثیر تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس اور صحبت باصفا سے زہد و تقوی کی راہ اختیار کر کے درجہ ولایت پر فائز ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخلوق کے ساتھ شب و روز کی محنت اور توجہ کی وجہ سے دیار چشت ایک زبردست علمی اور روحانی مرکز بن کر مملکت اسلامیہ میں شہرت حاصل کر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض روحانی کا یہ عالم تھا کہ جو شخص آپ کی مجلس میں ایک بار شریک ہو جاتا، اس کے اندر روحانیت کا ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا کہ پھر کسی نفسانی گناہ کا ارتکاب نہ کر پاتا، اور جو بیمار آتا شفا یاب ہو جاتا۔ جو دنیا دار آپ کی محفل میں آتے، آپ کی محفل کی برکت سے زہد و تقوی اور پرہیزگاری پر قائم ہو جاتے۔ روایت میں ہے کہ ایک بار سخت قحط پڑا تو بادشاہ اور رایا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش
بارش کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی گزارش کی۔ خواجہ خواجگان چشت خواجہ ابو اسحاق شامی نے محفل کا انعقاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے محفل پاک کی برکت سے بارش عطا فرمائی اور مخلوق خدا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے قحط کی تکلیف سے نجات حاصل کی۔ حضرت شیخ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار روزہ افطار فرماتے اور گوشہ تنہائی کو عزیز رکھتے، شب و روز ذکر و فکر اور یاد الہی میں مشغول رہتے، دنیا اور عیش دنیا سے کنارہ کش رہتے، فقر و فاقہ کی زندگی بسر فرماتے، اپنی فقیری اور درویشی پر ناز فرماتے۔ اپنے مرید خاص اور جانشین حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی سے فرمایا، اے ابو احمد، درویشی عرب و عجم کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔ خواجہ خواجگان چشت حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ روحانی راز و نیاز اور علم باطن کے اسرار و رموز کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ تمام اہل چشت اور خواجہ خواجگان مشائخ عظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس اور علم طریقت کے پیروکار ہیں۔ خانوادہ چشت کے موروث اعلیٰ اور بانی سلسلہ چشتیہ کی اس عظیم ہستی نے تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق 329 ہجری میں اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ملک شام کے شہر عکا میں زیارت گاہ مرجع الخلائق ہے۔ صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر ایک غیبی چراغ ہے جو شام سے صبح تک روشن رہتا ہے۔ اللہ رب العزت خواجہ خواجگان چشت حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کے صدقے میں ہمیں دین و دنیا کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ رحم فرما خواجہ ابو اسحاق شامی کے طفیل، یا الہی دور کر دل سے ہمارے عصیاں کا میل، وما علینا الا البلاغ المبین۔